بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے ایک آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا ہے، ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، وظیفہ اور عمل کوئی بھی ہو، اس کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وظیفہ اور وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، وہ فائدہ دے گا، وہ آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ محترم ناظرین، 3 کاموں کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں۔ ہر ویڈیو کے آخر میں آج ہم شروع میں اس کو بطور تمہید ذکر کر دیتے ہیں، تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ آپ کا وظیفہ اور آپ کا عمل کام کیوں نہیں کرتا؟ بہت سے دوست ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ان باکس میں بھی، واٹس ایپ پر بھی، کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ عمل نہیں کر رہا، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ بات ضروری ہے اور ضروری امر اس طور پر کہ آپ جب وظیفے کو قواعد و ضوابط کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ ضروری چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو آپ کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں برکت نہیں ہوگی، اس عمل سے آپ کا کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ضروری چیزوں کو، فرض چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ناظرین گرامی، 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ پہلی بات، فرائض کی دنیا میں آپ بطور انسان معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جڑے ہوئے ہیں، فرائض جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جس وقت تک فرائض کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم نہیں کریں گے، اس وقت تک وظیفہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ کریں، آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں کہ آپ نے ضروری چیز، فرض کو چھوڑ دیا، اور وظیفہ جو کہ سنت، مستحب یا ایک عام سا عمل ہے، اس عمل سے آپ ایک اپنے فرض ضروری کام کو سر انجام دے رہے۔ اتنا ضروری کام جس کا ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، تو اس کے لیے آپ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض لاگو کیے ہیں، ان کی آپ ادائیگی کو لازم پکڑیں۔ اس کی چند مثالیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ مثلاً دن بھر میں 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں، آپ 5 نمازیں فرض ادا نہیں کر رہے اور وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کو عمل میں بطور عملاً آپ کے پڑھتے ہوئے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، ان حروف کی ادائیگی کا، اس ذکر کی ادائیگی کا جو ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا کام ہونا ہے وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس وظیفے میں لازمی امر یہ تھا کہ آپ فرائض کی پابندی کریں۔ فرض کو آپ نے چھوڑ دیا، لہٰذا وظیفہ نے اپنا اثر، اپنا جو عمل جو آپ کا تھا، اس نے اس کا اپنا اثر نہیں دکھایا۔ محترم ناظرین، فرائض کی دنیا میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر اس معاشرے کے اندر فرض ہیں۔ حقوق ہو گئے، حقوق العباد میں والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اگر ہم وہ ادا نہیں کر رہے، ان کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، تو ہمیں وظیفہ فائدہ تب بھی نہیں دے سکتا۔ ناظرین گرامی، دوسری چیز جس کا خیال رکھنا بہت لازم ہے، وہ منکرات ہیں، نواہی ہیں، ایسے امور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شریعت ہمارے اوپر منع کر دیا، ان کے قریب بھٹکنے سے منع کر دیا، ان افعال کو کرنے سے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ اگر ہم وہ افعال مسلسل کر رہے ہیں اور ساتھ وظیفہ کر رہے ہیں، تو وظیفہ ہمیں تب بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے، تو اللہ بھی ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا۔ کیوں کہ ہم جان بوجھ کر اس کی فرائض میں، اس کے احکامات میں کوتاہی برت رہے۔ ناظرین گرامی، تیسری بنیادی چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے اللہ کے مخلوق جو ہے اس کے اوپر رحم کرنا، اس سے محبت، شفقت، صلہ رحمی سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم اللہ کے بندوں پر رحم فرمائیں گے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، مخلوق سے محبت فرمائیں گے، نفرت کا بیج نہیں بوئیں گے،
تو اللہ کے حکم سے ہمارے افعال ہمارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں گے، ان کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خود بخود آسانیاں فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ دنیا میں سب سے بدترین انسان جو کہ زمین پر بوجھ ہے، وہ انسان ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو مخلوق سے نفرت کرتا ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے روئے زمین پر جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تین کام جب ہم کریں گے، اس کے بعد ہمارا وظیفہ کوئی بھی ہو، ہمارا عمل کوئی بھی ہو، انشاءاللہ ہمیں نفع دے گا، ہمیں فائدہ دے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، تو میں تمہارے اوپر 4 بڑے انعام کروں گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر رحمت کی بارش کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اموال کو بڑھا دوں گا۔ وَبَنِينَ، تمہارے بیٹوں کو اولاد نرینہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، پانی کی نہریں، رحمت کی نہریں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں تمہارے اوپر جاری کر دوں گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کو صبح و شام دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایک آیت مبارکہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آیت ذرا لمبی ہے، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پوری لمبی آیت ہے، بہرحال آپ آیت کے اس پہلے حصے کو ہی پڑھ دیں، محسوس تعداد میں، خاص تعداد میں اپنے لیے مقرر کر دیں، اور روزانہ اس تعداد کے مطابق پڑھ کے پانی پر دم کر دیں یا میٹھی چیز پر پھونک کر اپنے کھانے میں، اپنی چیزوں میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر برکت آ جائے گی۔ آپ کے مثلاً آپ نے آٹے کے اوپر دم کیا اور آٹے میں شامل کر دیا تو آٹے میں برکت آ گئی، اس طرح آپ نے پانی کے اوپر دم کر دیا تو پانی میں برکت آ گئی، یعنی ہر چیز کے اندر برکت آ جائے گی جب آپ اس کو اس کے اندر شامل فرما دیں گے۔ دوبارہ ہم اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرما دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھیے اور ساتھ سورہ الکوثر کا وظیفہ ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیے، صبح و شام چلتے پھرتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آیت مبارکہ بھی جاری رکھیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی اور آپ کی مشکلات میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔